الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال سيد الأنبياء والمرسلين كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، آپ کافی دیر سے مفتیان کرام اور علماء اعظام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ کے سامنے مفتیان اعظام نے بڑی ہی ناصحانہ باتیں پیش فرمائی ہیں، اور جن باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ باتیں ہمارے سامنے تقریباً آ چکی ہیں۔ اس لیے ہم سب نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان بیان کردہ تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کی آمد اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ جو بزم آپ نے سجائی ہے، اس مجلس کا انعقاد جو آپ نے کیا ہے، یہ شب برات کے عنوان سے کیا ہے۔ آپ کی نیت یہی ہے کہ آج کی شب برات ہے، اور اس رات کی اللہ کی نگاہ میں بڑی فضیلت ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ اور رحمت فرماتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر آپ نے اپنے روپیوں کو بھی خرچ کیا ہے اور
اپنے وقت اور اپنی محنت کو بھی لگایا ہے۔ تو اس پروگرام کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور جو اللہ نے اس شب میں اپنے مبارک نبی کی زبان سے وعدے کیے ہیں، جو اعلانات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے فرمائے ہیں، وہ وعدے اور وہ اعلانات ہمارے لیے بھی صادق اور سچے ہو جائیں۔ اس لیے آپ یہاں سب حاضر ہیں۔ مفتی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ آدمی کے لیے حلال کمائی حاصل کرنا یہ فرض ہے، اور ماشاءاللہ بڑی مفصل باتیں ارشاد کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس تعلق سے مختصر یہ کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان بھائی، انہوں نے کمائی اور محنت کی نیت کو ترک کر دیا ہے۔ وہ کام جس میں پسینہ بہانا پڑے، محنت کرنی پڑے، جفا کشی کا سامنا کرنا پڑے، جس میں آدمی تھکان سے چور چور ہو جائے، وہ کام ہماری نوجوان نسل نے تقریباً ترک کر دیا ہے، اور موبائل کو ذریعہ معاش اور کسب معاش کا سبب بنا لیا ہے۔ آپ سب بیٹھے ہیں، آج فلم ایکٹرز، ماڈلز اور کرکٹرز، جنہیں ہم اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں، جن کی ہم اتباع اور پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج وہ موبائل پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر، ٹی وی چینلز پر یہ ایڈ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور نوجوان نسل کو بہکاتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ جوئے بازی کے کام کو اختیار کر لیجیے۔ ایوی ایٹر کا نام سنا ہے آپ نے؟ موبائل پر ایک ایپ ہے ایوی ایٹر، بڑا مشہور فلم اداکار ہے شاہ رخ خان۔ وہ باقاعدہ اس کا ایڈ کرتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے کہ آپ ایوی ایٹر میں اپنے پیسے کو انویسٹ کیجئے، لگائیے۔ اسی طرح ایک ایپ کا نام ہے بگ ڈیڈی، اسی طرح ایک ایپ کا نام ہے zoopy.com، اسی طرح ایک ایپ کا نام ہے فری فائر، اسی طرح ایک ایپ کا نام ہے لوڈو، ایک ایپ کا نام ہے پلے کارڈ۔ یہ وہ تمام ایپس ہیں کہ جو انسان کو جوئے بازی کی، سٹے بازی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ ان ایپس پر پیسے لگانا اور پیسے کمانا دونوں ہی حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے
ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوب، یقیناً اللہ تعالی نے شراب نوشی کو، جوا بازی کو، طبلہ، سارنگی، ڈھول اور ڈی جے بازی کو حرام قرار دیا ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر ایسی چیز جس کو پی لینے کے بعد یا استعمال کرنے کے بعد نشہ آ جائے، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اے نوجوان دوستو، اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو طاقت سے نوازا، اللہ نے آپ کو جوانی عطا فرمائی، آپ محنت کے ذریعے، دوڑ دھوپ کے ذریعے اپنی ایجوکیشن اور تعلیم کے بل پر کمائیے۔ آپ جاب کیجئے، بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، لیکن وہ کام ہرگز نہ کیجئے کہ جو کام شریعت کی طرف سے حرام ہے۔ آج گھروں میں اور ہمارے محلوں میں یہ بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ایک اللہ کے نبی کی مبارک حدیث ہے، بس اس کا ترجمہ سن لو اور اس کے بعد انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے رتی برابر کوئی اجر اور نیکی ہاتھ نہیں آتی۔ اے میرے نوجوانوں، ان روزے داروں کی فہرست میں علماء نے ان لوگوں کو بھی تحریر فرمایا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کھانا اور پانی تو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ حلال تھا، لیکن وہ حرام اور ناجائز طریقے سے پیسے کماتے ہیں اور پھر انہی پیسوں کی افطاری اور کھانا اپنے گھر میں لا کر دیتے ہیں اور اسی افطاری اور کھانے کو افطار اور سحری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ان حرام لقموں کی نحوست سے جو اجر، جو ثواب، جو نیکی اور جو مقبولیت اللہ کی طرف سے ان کو ملنی تھی وہ نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کا نور ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کا اثر ہمارے گھروں میں نظر نہیں آتا۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کا اثر ہمارے محلوں اور بستیوں میں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ حرام لقمے ہم نے کھانے شروع کر دیے ہیں، اور ہر وہ عبادت کہ جس کو حرام لقمے کھا کر یا حرام کے پیسے اور حرام کی کمائی سے پہنے ہوئے کپڑوں کے ذریعے انجام دی جائے، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو، مفتی صاحب مدظلہ العالی نے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ہمارا نصیب ہے، ہماری قسمت ہے اور ہمارا بخت ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے ہمارے کانوں تک یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ اب ہمارا یہ فریضہ اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس رات کے تعلق سے فرمایا یا عائشہ هل تدرین ما هذه اللیلہ، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ جس رات میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں اس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ قالت یا رسول اللہ ما ہی، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی، چنانچہ آقا نے ارشاد فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، کہ اس شب میں ان تمام انسانوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اس سال اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والے ہیں۔ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آئندہ سال نیکسٹ ایئر جو 15 شعبان آئے گی، اس 15 شعبان سے لے کر اس 15 شعبان تک 1 سال کمپلیٹ ہو گیا۔ اس پورے سال میں جتنے انسان، جتنے مرد، جتنی عورتیں پیدا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ آج کی رات ان سب کو درج فرما دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میری ان تمام نوجوان ساتھیوں سے اور شادی شدہ مردوں سے درخواست ہے کہ جن کا نکاح ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے کہ وہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر لے، یہ درخواست کر لے، اللہ سے یہ عرض کر لے کہ اے اللہ آپ جو ہمیں اولاد دے، خواہ بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، وہ اولاد نیک ہو، وہ اولاد صالح ہو، وہ اولاد دیندار ہو، وہ اولاد دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی نجات پانے والی ہو۔ آپ جو دعا کریں گے اللہ دعا قبول فرمائے گا، اور جو اولاد آپ کو حاصل ہوگی اللہ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آج ہمیں اللہ سے یہ شکوہ اور شکایت رہتی ہے، ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی گلہ کرتے ہیں، جاننے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ناقدری کرنے والی ہے، ہمارے حکم کو ٹھکرانے والی ہے، ہمارا کہنا ماننے والی نہیں ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں اے شکایت کرنے والوں، سب سے پہلے تو آپ یہ سن لو کہ جب کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے، خواہ وہ دکان ہو یا مکان ہو یا بزنس اور کاروبار ہو، اس میں نیک نیت اور صحیح نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب آدمی مکان تعمیر کرتا ہے یا دکان بناتا ہے یا کوئی بلڈنگ یا عمارت کی تعمیر کرتا ہے، وہ سب سے پہلے بنیاد کو مضبوط لے کر چلتا ہے۔ اے دوستو، علماء فرماتے
فرماتے ہیں کہ پہلی بنیاد تو یہی ہے کہ جب تمہارا نکاح ہونا ہو اور تمہیں لڑکی کی تلاش ہو تو تم نیک لڑکی کا انتخاب کرو، اور جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہونے کی امید ہو جائے، تمہاری بیوی امید سے ہو، تو میاں اور بیوی دونوں اللہ تعالی سے دعا کرو، اے پروردگار عالم ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہونا ہو آپ اس کو نیک اور صالح بنا دیجئے، ہمیں لڑکا نہیں چاہیے، ہمیں لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ ہمیں آپ کی طرف سے نیک اولاد چاہیے، خواہ لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو۔ ہم علماء سے دعا کراتے ہیں، اپنے بزرگوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اپنی والدہ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن اے دوستو، اے جوانوں اور پسے پردہ پسے دیوار بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے اولاد مانگی ہوتی ہے اور وہ ہمیں مل جاتی ہے، لیکن ہم نے اللہ سے نیک اولاد نہیں مانگی ہوتی جو ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہم آج کی رات پہلا کام انشاءاللہ یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگیں گے۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آج سے لے کر اگلی شب برات تک جتنے انسان فوت ہونے والے، وفات پانے والے ہیں، اللہ ان کا نام بھی تحریر فرما دیتے ہیں اور ان کی لسٹ، ان کی فہرست اور ان کے ناموں کی سوچی فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ یہ حضرات اس سال میں فوت ہونے ہیں، ان کی وفات ہونی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری وفات نیک اور اچھے کاموں میں ہو۔ بھئی یہ خواہش تو سب کی ہوگی کہ اللہ ہمیں موت دے تو نیکی کی موت دے، اللہ سجدے کی حالت میں ہمیں موت دے، رکوع کی حالت میں ہمیں موت دے، روزے کی حالت میں ہمیں موت دے، یا ہمیں حج بیت اللہ کی حالت میں موت دے، اور اس حالت میں ہماری روح کو قبض فرمائے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی پر ظلم و ستم نہ کیے ہوں، کیونکہ خالص رکوع کی حالت میں ہماری وفات ہوئی، سجدے کی حالت میں وفات ہوئی، یا حج بیت اللہ میں وفات ہوئی، یہ بھی کامیابی کی دلیل اور علامت نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاقیات بھی صحیح ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسروں پر ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، دوسروں کے لیے برا بھی سوچتے ہیں، روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، دوسروں پر ستم ڈھاتے ہیں، خانہ کعبہ کا حج کر آتے ہیں، عمرہ ادا کر لیتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے روزانہ نامعلوم کتنے خانہ کعبہ مسمار ہو جاتے ہیں اور منہدم ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میں پوری ذمہ داری اور ہوش مندی کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور آپ
آپ نے خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کعبے تیری کتنی عظمت اور حرمت ہے، اللہ کے یہاں تیرا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ تو اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ ساری دنیا تیری زیارت کے لیے، تیری دید کے لیے، تجھے دیکھنے کے لیے چاروں اطراف سے تیری خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ تیری آب و ہوا کتنی عمدہ ہے، تیری مٹی کتنی خوشبودار ہے، لیکن اے کعبے ذرا تو بھی ان کانوں سے سن لے جو کان اللہ نے تجھے عطا فرمائے ہیں۔ میں محمد دنیا کے سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ اور سب سے مبارک مقام یعنی مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو، ایک مسلمان کا خون اور اس کی جان تجھ سے کہیں زیادہ قابل تعظیم و تکریم۔ عزیز دوستو، خانہ کعبہ کی ہمیں سعادت نصیب ہو گئی۔ ہم نے عمرے پر عمرے کر لیے، کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ایک عمرہ کر لیا، 2 عمرے کر لیے، 3 عمرے کر لیے۔ کوئی آنے والا ہم سے ملاقات کے لیے آیا، بیچارہ اپنے کام کے لیے آیا، وہ ہمارے پاس بیٹھ گیا، ہم نے اس کی خدمت میں کھجورے پیش کی یا اس کی خدمت میں کافی پیش کی یا گرین ٹی پیش کی، ہمارا کیا نظریہ ہوتا ہے؟ آنے والے کو بلا وجہ اور بلا سبب ہم اپنی زبان سے بتاتے ہیں لیجئے یہ مکہ مکرمہ کی کھجور ہے، میں عمرہ کر کے آیا ہوں، یہ سامنے جو آپ کے گھڑی ٹنگی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، یہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے گیا تھا، میں مکہ مکرمہ سے لایا ہوں۔ یہ آپ کو موبائل دکھائی دے رہا ہے، یہ میں نے جدہ سے خریدا تھا۔ اے عزیز دوستو، یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کسی کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، یہ اس کا نصیبہ ہے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے، یہ اس کی اچھی بات ہے۔ لیکن اے دوستو، اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں سے تمام انسانوں کو تکلیف دینے سے بھی بچو، کیونکہ وہ حج جو کسی کو تکلیف دے کر ادا کیا جائے، وہ عمرہ جو کسی پر ظلم ڈھا کر ادا کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ عزیز دوستو، آپ سنیں اور غور سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سے آس اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ آج کی رات اللہ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے، اللہ بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ آپ بھی امیدوار ہیں، میں بھی امیدوار ہوں، سب امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن آپ غور سے سنیں، محبوب کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں دنیا والوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔
الا لمشرک او مشاہن، البتہ مشرک اور کینہ پرور کی مغفرت اللہ کی طرف سے روک دی جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں جو اللہ کے نبی نے پیر اور جمعرات کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن نیک بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان نیک بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اِلَّا كَانَ رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، البتہ اللہ تعالی ایسے دو بندوں کی مغفرت اور بخشش کو روک دیتا ہے کہ جن کے درمیان عداوت ہوتی ہے، جن کے درمیان کینہ پروری اور بغض ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں گدلا پن ہوتا ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جب دل میں جگہ نہیں ہوتی۔ وَقَالَ اُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، اے میرے دوستو آپ یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کی مغفرت کو روک دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ایک دوسرے سے دل ملا لیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں، ایک دوسرے سے آنکھیں ملا لیں، اور جو کلام اور سلام ان دونوں کے درمیان ختم ہے اور جو دشمنی پیدا ہے یہ سلام اور کلام شروع کر دے اور دشمنی کو ختم کر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو مغفرت کی امید ہمیں سب کو ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جہاں اس رات میں مغفرت کے اعلان کے تعلق سے فرمایا، وہی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر بخشش چاہتے ہو اور مغفرت چاہتے ہو تو ان کاموں سے بچنا ہوگا کہ جن کاموں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ مغفرت کو روک دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی زبان صادق ہے، آپ کی زبان سچی ہے، اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف بھی سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا سو کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے کینہ پرور اور دل میں بغض اور عداوت رکھنے والے کی کسی موقع پر بھی بخشش نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعلق جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ اتار دے، وہ تعلق جوڑنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں سلام کیا، ہم نے آپ کو سلام کر دیا، آپ نے ہمیں ہدیہ دیا، ہم نے آپ کو تحفہ پیش کر دیا، آپ ہماری ضرورت میں کام آئے، ہم آپ کی ضرورت میں کام آ گئے، آپ نے ہماری پریشانی کو ہٹانے میں ہاتھ بٹایا، ہم نے آپ کی پریشانی کو دور کر دیا۔ عزیز دوستو، حالانکہ یہ نیکی ہے لیکن یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بدلہ اتارنا یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، بلکہ رشتہ جوڑنے والا، رشتہ قائم رکھنے والا، تعلقات نبھانے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی سے پیش آئے، جب اس سے رشتہ توڑا جائے وہ رشتے داری کو
ہونے والا ہے، یہ حقیقی نیکی کرنے والا ہے۔ میرے دوستوں، حضرت مولانا رحمت اللہ سبحانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی شہرائے آفاق کتاب مخزن اخلاق میں یہ وعدہ، یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک اللہ کے ولی کامل تھے، بڑے نیک بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کو بلایا، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا، ان کو اکٹھا کیا اور اپنے روبرو بٹھا کر اپنی تمام نقدی جائیداد کو برابر برابر تقسیم کر دیا اور ایک قیمتی جواہر، ایک انمول ہیرا اپنے بیٹوں کو دکھا کر کہا کہ اس ہیرے کا مستحق اور حقدار وہ بیٹا ہوگا جو میری زندگی کے بقیہ چند ایام میں سب سے اچھا کوئی کام کرے گا، اس کو یہ ہیرا دیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اس ولی کامل کا ایک بیٹا اپنی باپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، ابا جان آپ وہ ہیرا مجھے عنایت کر دیجئے کیونکہ میں نے بڑی عمدہ نیکی انجام دی ہے۔ ولی کامل معلوم کرتے ہیں، بیٹا ذرا یہ بتاؤ وہ نیکی کیا ہے؟ عزیز دوستو، وہ لڑکا کہتا ہے، ابا جان ایک شخص نے میرے پاس 5,000 روپے کی امانت رکھی تھی اور جس وقت اس نے 5,000 روپے میرے پاس بطور امانت رکھے تھے، نہ کوئی تحریر اور نوشت تھی، نہ کوئی شاہد اور گواہ تھا، کوئی پرچہ نہیں تھا جس پر اس کے یا میرے سگنیچر ہو، کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی شاہد نہیں تھا، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا جس کے سامنے اس نے مجھے 5,000 روپے دیے ہو۔ آج وہ میرے پاس آیا، اس نے 5,000 روپے کی امانت طلب کی اور میں نے اس کو 5,000 روپے دے دیے۔ ابا جان اگر میں چاہتا تو انکار کر دیتا اور دینے سے منع کر دیتا اور وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ ولی کامل نے فرمایا کہ بیٹا یہ نیکی کا معمولی سا کام ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ تم ایک بڑے گناہ سے بچ گئے۔ خیانت کرنا، دھوکے بازی کرنا، دوسرے کی امانت کو میں چوری کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم خیانت سے بچ گئے، گناہ کبیرہ سے بچ گئے، یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن یہ آپ کا کام یہ زیادہ بڑی نیکی نہیں ہے۔ لیکن اگر میرے دونوں بیٹوں نے اور آپ کے دونوں بھائیوں نے میری زندگی میں اس سے زیادہ نیک کام نہیں کیا تو یہ ہیرا تم کو دے دیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد دوسرا بیٹا حاضر ہوا، اس نے سوال کیا، ابا جان آپ یہ ہیرا اور یہ جواہر مجھے دے دیجئے۔ ولی کامل نے پوچھا کہ بیٹا تم یہ جوہر اور یہ ہیرا کس نیکی کے عوض طلب کرتے ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آج میں دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا، دریا طغیانی پر تھا، اس کا پانی زوروں پر بہ رہا تھا، ایک کمسن اور چھوٹی عمر کا بچہ دریا میں گر گیا، اس کے والدین، اس بچے کے بھائی بہن، اس بچے کے خونی رشتہ دار اور دیگر لوگ وہاں موجود تھے، لیکن کسی کی ہمت
ہمت نہیں ہوئی، کسی کو اتنا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ بچے کی جان بچا لیتا۔ ابا جان، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میں نے اپنے سر سے کفن باندھ کر دریا میں چھلانگ لگا دی اور اس بچے کو زندہ نکال لیا۔ ابا جان، محنت، نیکی اور قربانی کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یہ ہیرا اور یہ جواہر آپ مجھے دے دیجئے۔ ولی کامل نے فرمایا کہ اگر تیسرے لڑکے نے اس سے عمدہ نیکی نہیں کی تو یہ ہیرا تم کو دے دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، بات کا لبے لباب اور نچوڑ سمجھ لیجئے۔ تیسرا لڑکا حاضر ہوا اور اس نے اپنے دونوں بھائیوں کی طرح جواہر اور ہیرا طلب نہیں کیا، اپنے باپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی، یہ مطالبہ نہیں کیا کہ یہ ہیرا آپ مجھ کو دے دیجئے، بلکہ اپنی کارگزاری بیان کی۔ ابا جان، ہوا یوں کہ میرا ایک جانی دشمن تھا۔ کون ہوتا ہے جانی دشمن؟ جو کپڑوں کے پیچھے پڑا ہو، یہ جوتوں کے پیچھے پڑا ہو۔ جانی دشمن کون ہوتا ہے؟ ارے بتا دو۔ جانی دشمن کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی جان کے پیچھے پڑا، اور جان ہر ایک آدمی کو عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ ابا جان، میرا ایک جانی دشمن تھا جو میری جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ آج جب میں ٹہلنے کے لیے وادی اور جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا وہ جانی دشمن شراب کے نشے میں مدہوش ایک پہاڑ کی چوٹی پر پڑا ہوا ہے۔ ابا جان، پہاڑ کی چوٹی اتنی بلند اور اتنی اونچی تھی کہ اگر وہ ذرا سی حرکت کرتا یا کروٹ بدل لیتا تو زمین پر گرنے کے بعد اس کی روح نکل جاتی، اس کی جان چلی جاتی۔ ابا جان، مجھے معلوم تھا کہ یہ میری جان کا دشمن ہے، مجھے معلوم تھا کہ یہ میرے بزنس اور کاروبار کا دشمن ہے، میں جانتا تھا کہ یہ میری عزت و آبرو کو خاک میں ملا دینا چاہتا ہے، ہر وقت میری جان، میرے مال، میرے کاروبار کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، اس کو اپنی پشت اور کمر پر اٹھایا اور اپنے چہرے کو ایک کپڑے سے ڈھانپ لیا کہ اگر یہ بیدار ہو جائے یا نشہ اتر جائے تو میری شکل دیکھ کر شرمندگی محسوس نہ کرے۔ ابا جان، میں نے اپنے جانی دشمن کو اپنی پشت پر اٹھایا اور رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے میں اس کے گھر لا کر چھوڑ دیا۔ ابا جان، یہ مختصر سی نیکی میں نے انجام دی ہے، آپ اس کے بارے میں اپنی رائے، اپنی تجویز پیش کیجئے۔ عزیز دوستو، اس ولی کامل کے لب کھلتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، حقیقی نیکی تو یہی نیکی ہے جو تم نے انجام دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی اور ریئل نیکی وہ ہوتی ہے جو دشمنوں اور برے لوگوں کے ساتھ کی جائے۔
اے میرے دوستو، آج ذرا سی باتوں کو ہم مدعا بنا لیتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے دروازے کے سامنے کوڑا جمع کر دیا، اس پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کے بچے کو ڈانٹ دیا، اس پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں سے کوئی زور کی آواز آتی ہے، اس پر تنازع اور جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مسجدوں میں موبائل کی گھنٹی بجنے پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جس بھائی کی گھنٹی بجتی ہے سارے نمازی اس کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ایسی نگاہیں ہوتی ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں کہ اگر بس چلے تو اس موبائل والے کو کچا چبا کر کھا جائے۔ اے میرے دوستو، ہم نے اخلاقیات کا اور عمدہ عادات کا چولا اتار دیا ہے۔ آپ یقین مانیں اور یقین جانیں، اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں یہ ہمارے رب کی مہربانی ہے، اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے رب کا فضل ہے، اگر روزہ رکھ رہے ہیں یہ ہمارے رب کی عنایت ہے، اگر گناہوں سے دور ہیں یہ ہمارے رب کا کرم ہے، اگر مسجد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ رب کی رحمت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی بیچارہ 1 وقت کے لیے یا 2 وقت کے لیے آ جائے اور وہ کھنکھار دے یا مٹھار دے یا اس کے موبائل کی رنگ ٹون یا گھنٹی بجنے لگے، اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک بار وہ نظر آتا ہے اور دوبارہ نظر نہیں آتا، اور پھر اسی رنگ ٹون پر اور گھنٹی پر مسجدوں میں